बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जी कमरे यहाँ ये जो सामने टीले आपको ये अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अभी हम सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं और सईद भाई हमारे साथ हैं और इनकी फैमिली पीछे वकास भाई भी बैठे हैं और बदर शरीफ की तरफ हम रवाना हो रहे हैं और अल अजीज़िया से निकल चुके हैं अभी रास्ते के अंदर। और ये बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं, ये बुर्जियाँ हदूद हरम की निशानदेही करती हैं और लोकेशन भी हमारे सईद भाई ने लगा ली है। ये सामने जुल्हुलैफा मिकात है, मिकात मदीना। जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो यहाँ से आप एहराम बांध के जाती हैं और इसी रास्ते के ऊपर हम रवां दवां हैं। और ये सामने खूबसूरत पहाड़ और ऊपर सूरज तुलू हो रहा है। जी दोस्तों, ये रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं, खूबसूरत पहाड़। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो तो ये पहाड़ों के ऊपर बहुत खूबसूरत मंजर है कि बादल भी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से तो मुझे तो बहुत प्यारा ये मंजर दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। यहाँ हमने रास्ते में गाड़ी खड़ी की है और ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों के अंदर से। ये सूरज भी आपको नज़र आ रहा है और बादल भी, और इतना खूबसूरत और हसीन ये नज़ारा। यहाँ से बदर शरीफ तकरीबन कोई 3 किलोमीटर की मुसाफत पर रह गई। Take the next left toward Route 340, then turn right onto Route 340. ये कदीम आसार है, पुराने कदीम बदर के जो घर हैं वो अभी तक ये उसी हालत में खड़े हैं।
یہ گلیاں محلے اسی طریقے سے وہ بنے ہوئے اندر. یہ جی بوری ہم لے کے آئے ہیں، یہ کبوتروں کو ڈالنے کے لیے یہ دانہ ہے. چلیں جی اس میں سے نکالیں تھوڑا سا پھر، اور بدر کے مقام کے اوپر بدر کے کبوتروں کو تھوڑا سا یہ دانہ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک چیز کا خیال لازمی رکھیے گا کہ ابھی تک تو یہاں واش روم وغیرہ نہیں ہے، اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے اپنے پاس کین بھر کے پانی کی لازمی رکھیے گا، اور استنجا وغیرہ کا بھی کوئی آپ پیچھے سے انتظام کر کے ہیں. یہاں پہ ایک چیز غور کریے گا، یہ دور آپ کو ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ پورا پہاڑ سمجھ لے کہ ریت کا ہے. اور یہاں سے اب جب ہوا چلتی ہے تو وہ ریت اڑ کے جو آتی ہے وہ ان پہاڑوں کے اوپر یہ پڑ رہی ہے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر بھی ریت آپ کو یہ سفید سفید جو نظر آ رہا ہے، یہ ریت کے وہ آثار ہیں. یہ مسجد العریش اس مقام کے اوپر بنائی گئی ہے کہ جہاں پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی جنگ کے موقع کے اوپر آپ کا تخت مبارک لگا تھا اور مورچہ لگا تھا. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہاں پر وہ مورچہ تھا اور جنگ اس مقام پر آگے یہ جو گھر ہیں ان کے دوسری سائڈ پر جنگ لڑی جا رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہ کر اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. ابھی وہاں پر مقبرہ ہے، یہاں پر تمام جو شہدائے بدر ہیں وہ مدفون ہیں، تو اس مقام پر بھی ہم ابھی جائیں گے. لیکن آپ لوکیشن تھوڑی سی دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ جو گیٹ ہے، اس گیٹ کے ادھر آپ الٹی ہاتھ کے اوپر یہ جہاں پہ اشارہ میں کر رہا ہوں یہاں پر آپ جائیں گے اور آگے مقبرہ آئے گا. یہ جو سامنے ٹیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریت کے ٹیلے ہیں، اور ادھر بھی آگے یہ ٹیلے اس قسم کے نظر آتے ہیں. ان ٹیلوں کے بارے میں روایت یہ ہے کہ برف جو ریت کے جو ٹیلے تھے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا تھا. یہ ہمیں کوئی کھجور کے پرانے قدیم درختوں کے آثار نظر آ رہے ہیں، جا بجا یہاں پہ آپ کو ملیں گے.
اور یہ تاریخی پرانے یہ کھجور کے درخت جو کہ ابھی جناب بالکل ان کے تنے آپ کو رکھے یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ پورا باغ ہے اور یہ مسجد عریش کے بالکل یہ پاس ہی آپ کو یہ آثار نظر آئیں گے۔ یہ سنا مکی ہے جی، جو میدان بدر میں اگی ہوئی ہے، اور ہمارے سعید بھائی دو چار اس کے پتے جو ہے نا تبرک کے طور پہ توڑ رہے ہیں۔ یہ میدان بدر کے اندر ایک پودا ہے اور اس کے قریب ہم آئے ہیں۔ یہ پودا اب اس کا نام کیا ہے، املی جیسا اس میں یہ جناب پھل لگا ہوا ہے، جیسے املی ہوتی ہے۔ اب یہ املی ہے یا املی جیسا کوئی یہ پھل ہے، واللہ عالم۔ یہ مسجد عریش کے بالکل سامنے غزوہ بدر۔ محترم دوستو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو غزوہ بدر کی مکمل تفصیلات باحوالہ پیش کروں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 70 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ زرقانی علی المواہب جلد دوم صفحہ 260، معجم کبیر جلد 11 صفحہ 133، حدیث نمبر 11377، مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 81۔ ابھی ہم مسجد عریش سے پیدل ہی جا رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ پیدل ہی یہاں مقبرے تک آئیے۔ اور ابھی ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر جنگ لڑی گئی اور بعد میں مقبرے وہیں پر ہی بنائے گئے۔ یہ ابھی ہم مقبرہ شہدائے بدر کے قریب آ گئے ہیں، اور یہ آگے تمام مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ مکانات بھی ہیں قدیم بدر کے جو رہنے والے تھے، ان کے مکانات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جنگ سے قبل رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر
4681۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا، اور یہ حضور علیہ السلام کے علم الغیب کی واضح ترین دلیل ہے۔ اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ زرقانی علی المواہب جلد دوم صفحہ 271۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز میں گزاری۔ دلائل النبوہ للبیہقی جلد سوم صفحہ 49۔ اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ سیرت حلبیہ جلد دوم صفحہ 212۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4588۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانسار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم، اور اسی قدر یعنی 70 کفار گرفتار ہوئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4588۔ جبکہ مسلمان جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی تعداد 14 تھی۔ یہ عمدہ القاری جلد 10 صفحہ 122۔ شہدائے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشل مالین عمیر بن عبد عمر، حضرت عاقل بن ابی بقیر، حضرت مہجہ مولا عمر بن خطاب، حضرت صفوان بن بیدہ۔ یہ 6 مہاجرین صحابہ ہیں۔ نمبر 7 حضرت سعد بن خیثمہ۔ نمبر 8 حضرت مبشر بن عبد المنذر۔ نمبر 9 حضرت حارثہ بن سراقہ۔ نمبر 10 حضرت عوف بن افرا۔ نمبر 11 حضرت معوذ بن افرا۔ نمبر 12 حضرت عمیر بن حمام۔
نمبر 13 حضرت رافع بن معلہ، نمبر 14 حضرت یزید بن حارث بن فسحم۔ یہ 8 انصار صحابہ ہیں۔ حوالہ سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 295۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دی۔ یہ سامنے مسجد العریش نظر آ رہی ہے، جہاں پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر رہے تھے جنگ کے حالات کو۔ یہاں دیکھیں وہ سامنے مسجد العریش ہے، 2 مینارے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ روڈ کے سامنے یہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ مسجد جس مقام پہ بنی ہے، ادھر پہلے ایک ٹیلہ تھا، ایک پہاڑی نما اونچی جگہ تھی، جہاں پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جناب جو مورچہ تھا یا جو بھی خیمہ لگایا گیا تھا اس ٹائم، تو یہ اونچی جگہ ہوگی، یقینی سی بات ہے۔ تبھی تو حضور علیہ السلام یہاں پر جنگ کا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔